بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ قصہ بھی بہت زیادہ مشہور ہے، بیانوں کے اندر بہت زیادہ اس واقعے کو بیان کر دیا جاتا ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ذکر آتا ہے تو عام طور سے مقررین، واعظین یا تبلیغی جماعت کے احباب اس واقعے کو ضرور سنا دیا کرتے ہیں۔ مختصراً واقعہ یہ ہے کہ ایک یہودی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان بنا، اور پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے گھر کے اندر اپنے بستر پر سلایا تو جب وہ جانے لگا اس نے شرارت کی، بستر کے اوپر پیشاب کر دیا، گندا کر دیا، اس کو پاخانہ کر دیا اور پھر واپس چلا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح اٹھ کر یہ سب کچھ دیکھا اور پھر اس بستر کو اپنے ہاتھوں سے صاف کرنے لگے۔ اتفاق سے اس کی تلوار وہیں چھوٹ گئی تھی، واپس تلوار لینے کے لیے آیا تو دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بستر کو صاف کر رہے ہیں، تو اس کے ذہن کے اندر آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو مجھے قتل کروا سکتے تھے، لیکن ایسا کچھ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سے جو ہے بستر کو صاف کر رہے ہیں۔ تو بہرحال وہ یہ اخلاق دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔ تو یہ پورا قصہ بیان کیا جاتا ہے اس طرح سے، یہ دوسری طرح سے بھی اس کو بیان کر دیا جاتا ہے دیگر الفاظ میں۔ بہرحال یہ جو قصہ ہے یہ کتابوں کے اندر موجود نہیں ہے، اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ دارالعلوم دیوبند سے اس قصے کے بارے میں معلوم کیا گیا تو دارالعلوم دیوبند کی طرف سے جو جواب آیا وہ یہی تھا کہ سوال میں جس تفصیل کے ساتھ واقعہ تحریر ہے اس تفصیل کے ساتھ ہماری نظر سے نہیں گزرا ہے، جن بزرگ نے یہ سنایا ہے انہی سے حوالہ بھی معلوم کر لیں۔ ایسے یہ جو کتاب ہے غیر معتبر روایت کا فنی جائزہ، اس کے اندر بھی اس واقعے کو ذکر کرنے کے بعد اس کے حوالے سے لکھا ہے کہ تلاش بسیار کے باوجود مذکورہ روایت سندن انہی الفاظ کے ساتھ تاحال ہمیں کہیں نہیں مل سکی ہے، اور جب تک اس کی کوئی معتبر سند نہ ملے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتساب سے بیان کرنا موقوف رکھا جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب صرف ایسا ہی کلام وہ واقعہ ہی منسوب کیا جا سکتا ہے جو معتبر سند سے ثابت ہو۔ واللہ اعلم۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دوسرا واقعہ ذکر کر دیا گیا ہے۔ بہرحال جو معتبر واقعات ہیں انہی کو بیان کرنا چاہیے، تو چونکہ یہ واقعہ ملتا نہیں ہے تو اس واقعے کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔